خدا خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں۔ فیصلہ خود کرے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہاں یہ بھی ان گھروں میں شامل ہے، نہ میرے آقا فرماتے ھذا البیت افضلھا منہ، یہ ان میں شامل نہیں، ان گھروں میں سب سے افضل جو گھر ہے وہ پاک سیدہ کا گھر ہے۔ اسی لیے جامع ترمذی اٹھایا، آپ ہماری اہل سنت کی سیاستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے۔ جو خود کو اہل سنت کہے امام ترمذی کو نہ مانے وہ سنی نہیں رہتا، چھوٹی کی کتاب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر سے صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوتا ہوں، جب فجر کا وقت ہوتا تہجد کا وقت ہوتا تو میں آقا علیہ السلام کی بلند آواز سنا کرتا تھا۔ اور یہ میں سیاستہ دے رہا ہوں، میں یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اور جامع ترمذی اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا معمول تھا ہر رات جب تہجد کے لیے آقا علیہ السلام بیدار ہوتے تو در زہرا پہ آتے ہیں۔ ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سمجھیے گا، در زہرا پہ کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر اندر بھی نہیں جاتے، دروازے پہ کھڑے ہو باب الفاطمہ پہ، در زہرا پہ کھڑے ہو کے، اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام نے پاک سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نا اس دروازے کی حرمت بتا دی، پرسوں سمجھو گے، اس دروازے کی تعظیم بتا دی، پروٹوکول بتا دیا، اس کی حرمت، اس کے نموز کا میسج دے دیا کہ لوگوں میرے امتیوں، یہ جو فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے نا، اس دروازے کا میں محمد بھی ادب کرتا ہوں۔ وہ کھڑے ہونا جو ہوتا ہے نا، کھڑے ہونا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، نماز پڑھتے ہو کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کھڑا ہونا یہ ادب کا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے کھڑے ہو جانا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑا آئے، کوئی بزرگ آئے ہمارا، کوئی مرشد آئے، بیٹھے رہتے ہو کھڑے ہوتے ہو، بولو یار کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ تعظیم کے لیے، کھڑے ہونا تعظیم ہے نا، بیٹھے رہنا تعظیم نہیں، کھڑے ہونا تعظیم ہے، رسپیکٹ ہے، حرمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پاک سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پتہ کیا اعلان کرتے تھے؟ الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا میری اہل بیت، صلاۃ کا وقت ہو گیا میری اہل بیت، اور قرآن کی یہ آیت تطہیر پڑھ کے اعلان کرتے اے میری اہل بیت تم سوئے ہوئے ہو پھر بھی پاک ہو، بیدار ہو جاؤ گے پھر بھی پاک ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ گھر ہے انبیاء کے گھروں سے بھی افضل۔ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں یار، یہ آمینہ کے لال فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کائنات کو جو کچھ بھی ملا ہے نا اس گھر سے ملا۔ اگر کائنات کو ہدایت ملی ہے تو اس گھر سے ملی ہے، ولایت اس گھر سے، نفاست اس گھر سے، طہارت اس گھر سے، فصاحت اس گھر سے، بلاغت اس گھر سے، عدالت اس گھر سے، صداقت اس گھر سے، شرافت اس گھر سے، طاقت اس گھر سے، قوت اس گھر سے، امامت اس گھر سے، خلافت اس گھر سے، کرامت اس گھر سے، عبادت اس گھر سے، نبوت اس گھر سے، رسالت اس گھر سے، حکم اس گھر سے، امر اس گھر سے، تعظیم اس گھر سے، توقیر اس گھر سے، فضل اس گھر سے، کرم اس گھر سے، ادب اس گھر سے، اخلاق اس گھر سے، کردار اس گھر سے، گفتار اس گھر سے، حلم اس گھر سے، علم اس گھر سے، دستور اس گھر سے، شعور اس گھر سے، قانون اس گھر سے، فنون اس گھر سے، یکتا اس گھر سے، بیداری اس گھر سے، حلم اس گھر سے،
نماز اس گھر سے، روزہ اس گھر سے، حج اس گھر سے، عمرے اس گھر سے، دین اس گھر سے، اسلام اس گھر سے، قرآن اس گھر سے، اذان اس گھر سے، اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ نعرہ تکبیر، سارے مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارا گھر تو اس گھر سے ملا، تو اس گھر سے تو لگ توڑ کے انسان کے پاس بچتا کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام جاتے وقت بھی اسی گھر کی نشاندہی کر کے گئے۔ جاتے وقت بھی حضور فرما رہے ہیں ان گھر والوں کا خیال رکھنا، ان گھر والوں کا دامن تھام لینا، اس گھر کی دہلیز پہ آنا، اس چوکھٹ پہ آ کے سر کو جھکانا۔ اس لیے دل بڑے کرو، یہ گھٹن ختم کرو، کسی کو اہل بیت اطہار کے ساتھ اس طریقہ سے نہ جوڑو کہ منفی پراپوگنڈا کرو کہ جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ ہو جاتا ہے۔ اگر اہل بیت کے ذکر سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی سنی رہتا ہی نہیں۔ جو بھی امام اہل سنت ہے وہ اہل بیت اطہار کے ڈنکے بجاتا رہا۔ آج میں نے قرآن سے اور حدیث سے ایک سودا دینا ہے آپ کو۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء، اس کی آیت نمبر ہے 59 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے جب اللہ کہتا ہے نا قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو جب اللہ قرآن میں جب کہیں بھی کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس وقت جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں وہ صحابہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب قرآن اتر رہا تھا، اس وقت ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ، ہم تو تھے ہی نہیں یار، صحابہ تھے نا۔ یعنی جہاں بھی اللہ مخاطب کرتا ہے ایمان والوں، آگے پر جو حکم دیتا ہے وہ بالخصوص ہوتا ہے صحابہ کے لیے، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے بالعموم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں بھی اللہ کہتا ہے کہ 100 کے قریب قرآن میں اللہ نے کہا ہے، راؤنڈ اباؤٹ 90 کے اوپر اور 100 کے قریب اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور آگے کسی دن انشاءاللہ زندگی رہی تو میں یہ بھی آپ کو موضوع سناؤں گا کہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے آگے کہا کیا ہے۔ 100 کے قریب آیات ہے جس میں اللہ نے ایمان والوں کو حضور کے صحابہ کو مخاطب کر کے آگے سکھایا کیا ہے۔ اور جہاں کفار کو مخاطب کیا اللہ نے پھر کیا سکھایا، یعنی کافروں کو اللہ نے کیا بتایا ہے اور ایمان والوں کو کیا بتایا ہے، یہ پھر کس دن آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہاں بھی اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، اے ایمان والوں، اے میرے نبی کے صحابیوں، جی مولا سن لیا، فرمایا میری اطاعت کرو اللہ کی، جی مولا آگے فرمایا رسول کی کرو، رسول کی کرو، کس کی؟ رسول کی، اور آگے تیسری فرمایا جو تم میں اولی الامر ہے نا، امر ہے، جو صاحبان امر ہیں، ہاں جی ہاں جی، تیسری ان کی کرو، ان کی کرو، بے شک۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، یعنی میں شروع میں ہی کھول دیتا ہوں راز۔ اللہ کہہ رہا ہے اطاعت 3 کا حکم دے رہا ہے، اور کیسے؟ اللہ، نبی تے علی، اللہ، نبی تے علی۔ قرآن میں 150 یاد دے سکتا ہوں، مقام بتا سکتا ہوں۔ اللہ نے بات کی اللہ، نبی تے علی۔ جب ایک اور دیتا ہوں، جب ولایت کی بات کی نا، ولایت کی وہاں بھی 3 کا ذکر کیا۔ سورہ المائدہ پڑھیں، آیت نمبر 55 پڑھیں، اللہ، نبی تے علی۔ ولایت میں بھی اللہ کی ترتیب یہی ہے، اللہ، نبی تے علی۔ ادھر اطاعت میں اللہ کہہ رہے اللہ کی کرو، رسول کی کرو، اور اولی الامر کی کرو، یہی ہے طریقہ۔ اب بے شمار مقام ایسے ہیں جہاں اللہ اتباع کا حکم دیتا ہے، کہیں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور کہیں سورہ ال انعام کی آیت نمبر 153 میں کہتا ہے اتباع، اس کا مطلب ہے اطاعت اور اتباع۔ کہیں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی اللہ کی، یعنی اللہ کی کوئی نئی اطاعت نہیں، اللہ کی کوئی الگ سے اطاعت نہیں۔ اللہ نے کہا اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے۔ اب کوئی بندہ مجھے بتائے وہ کھڑا ہو کے جی میں اللہ کی اتباع کر سکتا ہوں،
میں کروں گا اللہ کی اتباع. دنیا کا کوئی بندہ اللہ کی اتباع کر ہی نہیں سکتا. کاری نہیں. پتا کیوں؟ اللہ نہ عقل میں آتا ہے، نہ خرد میں آتا ہے، نہ شعور میں آتا ہے، نہ تخیلات میں آتا ہے، نہ اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں. تو اتباع تو اس کی ہوتی ہے یعنی جو پریکٹیکل سامنے ہو. دیکھیں کوئی بندہ کہ میں نے نماز میں اللہ کی اتباع کرنی ہے تو پہلے اللہ کو کہو نا کہ مولا تو نماز پڑھ کے دکھا نا، تو نماز پڑھ کے دکھا، ہم تجھے دیکھ کے تیری اتباع کر لیں گے. تو روزہ رکھ کے دکھا، ہم تجھے دیکھ کے روزہ رکھ لیں گے. تو حج اور عمرے کر کے دکھا، تو سو کے دکھا، تو شادی بیاہ کر کے دکھا، تو کھانا پینا کر کے دکھا تاکہ تیری اتباع تو کرے. اللہ ان چیزوں سے مبرہ ہے. بولو یار. اللہ نے کہا عقل کے اندو میری اتباع تم کیسے کرو گے؟ میں تو تمہاری عقل میں نہیں آتا، تمہارے شعور میں نہیں آتا، میری اتباع کرنی ہے. جی مولا. فرمایا میں نے مصطفیٰ جو بھیجا ہے میرے مصطفیٰ کی کرو تو سمجھ لو کہ اللہ کی ہو گئی. مصطفیٰ کی اطاعت اور اتباع میں ہی اللہ کی اطاعت اور اتباع ہے. اللہ نے اس میں جوڑ دیا. کیا کیا؟ اسی لیے حضور فرماتے ہیں صحیح بخاری اٹھاؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی. میرے صحابیوں مجھے دیکھو. حضور فرما رہے بخاری دے رہا ہوں مجھے دیکھو جیسے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں نا ویسے ویسے تم کرتے جاؤ تمہاری نماز ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے حضور کو دیکھ کے نماز پڑھنی ہے نا. حضور ایک دن میں کتنی دفعہ نماز پڑھتے تھے فرض؟ بولو. 5 دفعہ. حجرے میں پڑھتے تھے کہ سرعام یعنی پبلکلی مسجد نبوی میں سب کے سامنے چھپ کے نہیں؟ ہر روز میرے اور آپ کے پیارے آقا 5 دفعہ مسجد نبوی میں سب کے سامنے پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اور حدیث بھی کہہ رہی ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ مجھے دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جیسے احمد بن حنبل پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو، جیسے ابو حنیفہ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو، جیسے شافعی پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو، جیسے مالک پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو. مجھے دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو تمہاری نماز ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے ہر روز 5 دفعہ آتے تھے سرعام. لو جی جو عمل حضور ایک دن میں 5 مرتبہ دہراتے تھے، 5 مرتبہ سرعام. مولوی صاحب تو آج تک حضور کی نماز پہ جمع نہیں ہو سکے، نذیر تو صرف ایک بار ہی آیا تھا. حضور کی نماز جیسی میں ان کا اتفاق نہیں ہوا. نماز میں اللہ کی اتباع، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ عمرے میں. اس کا مطلب ہے حضور کی اتباع ہی اللہ کی. چلو ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس پہ لازم ہے کہ رسول کی کرے. رسول کی ہو گئی اللہ کی ہو گئی. یعنی جس نے رسول کو راضی کر لیا اللہ ہو گیا، جس نے رسول کو ناراض کر دیا اللہ ہو گیا، جس نے رسول کی بے ادبی کی وہ اللہ کی ہو گئی، جس نے رسول کا کہا نہ مانا، جس نے رسول کا حکم نہ مانا، جو رسول کے سامنے کھڑے ہو کے اگر مگر کرنے لگا، جو رسول کو سمجھانے لگا، جو رسول کو مشورے دینے لگا، جو رسول کو ایف بٹ کرنے لگا، سمجھ لے کہ وہ اللہ کو سمجھانے لگا. کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو مصطفیٰ کی اطاعت میں ضم کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے 2 تک تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی رسول کی ہی ہے. اب اگلا جو جملہ اللہ نے فرمایا اولی الامر، جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. میں اطاعت کے اوپر ایک حدیث دیتا ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بندہ لڑائی نہ کرے مجھ سے. میرے پاس آئے، میں میرے موبائل میں حدیث پڑھی ہے، میں ادھر ہی دکھا دوں گا. امام حاکم کی المستدرک ہے، اہل سنت کے سر کا تاج ہے. 6ویں صدی ہجری کے چوٹی کے محدث گزرے، ان کی کتاب ہے مستدرک، اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4717. ماشاءاللہ. دیگر کتب میں بھی یہ حدیث
کثرت کے ساتھ آئی ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت بلال کو کہا بلال ذرا اعلان کر. کل میں نے اپنے صحابہ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. ہاں جی ہاں جی کہ جتنے بھی ضروری اعلان ہوتے تھے نا ہاں جی. یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے. ہاں جی اس لیے وہ بین بھی ہو جاتے تھے, پابندیاں بھی لگ جاتی تھی. جیسے میں نہیں بین ہو جاتا اس طرح وہ بھی بین ہو جاتے تھے. اور بین لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. ہاں جی ہاں جی. اگر یہ پابندی, اگر یہ بین لکنت کی وجہ سے لگتا تو صرف غدیر سے پہلے لگتا, غدیر کے بعد نہ لگتا. پتہ چلیا گل وچ ہور پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. وجہ لکنت نہیں تھی, وجہ ادھر بھی علی ولی اللہ کی تھی. ہاں جی ہاں جی. نعرہ تکبیر. یار سارے بیڑے خاموش ہو گئے, مفتی مجلس نہ سنو, سارے آواز بلند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. میں سمری دے رہا ہوں. سارے صحابہ جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے. میرے اور آپ کے پیارے آقا منبر پہ جلوہ افروز ہوئے ماشاءاللہ. اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو, ایمان والوں کو خطاب کیا, خطبہ دیا. وہ جو حضور نے خطبہ دیا سناؤں؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے سین میں, پہلے سے لے کے آخری تک, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, سارے سامنے بیٹھے ہوئے, کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں. میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس, الا لوگو اٹینشن ہو جاؤ, توجہ کے ساتھ یہ خطبہ سنو. جی آقا فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ. لوگوں جس نے میں محمد کی اطاعت کی, جس نے محمد کا کہا مانا, محمد کا حکم مانا, اس نے میری اطاعت نہیں کی, اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. ومن عصانی فقط عصی اللہ. جس نے میری معصیت کی, جس نے میری نافرمانی کی, جس نے میرا کہا نہ مانا, جس نے میرا حکم نہ مانا, اس نے اللہ کی معصیت کی, اللہ کی نافرمانی کی. ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ دینے لگا ہوں, قاری جی, حضرت جی, مفتی جی, علامہ جی, ادھوری بات نہ کر, لنگڑی لولی بات نہ کر, پوری حدیث پڑھ. میرے آقا فرماتے ہیں من اطاعنی فقط اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. ومن عصانی فقط عصی اللہ. جس نے میری معصیت کی, نافرمانی کی, اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آگے سنو, ومن اطاع علیا فقط اطاعنی ومن عصی علیا فقط عصانی. میرے آقا فرماتے ہو سنو, جس نے علی کی نافرمانی کی, جس نے علی کا حکم نہ مانا, جس نے علی کا کہا نہ مانا, اس نے میں محمد کی نافرمانی کی. سمجھدار بیٹھے ہوئے, ایک بات کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کا نام ہے. بولو یار, اللہ کی کوئی اطاعت ہی نہیں, رسول کی اطاعت کا نام اللہ کی. تو علی کی اطاعت کا نام رسول کی اطاعت ہے. اس کا مطلب ہے جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں, تو جو نبی کا نہیں اپنے باپ کا نہیں. اس کا مطلب جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اس پہ لازم ہے کہ رسول کی اطاعت کرے, اور جس نے رسول کی اطاعت کرنی ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ علی کی اطاعت کرے, علی کا کہا مانے, علی کا حکم مانے. علی کی اپنی ذاتی کوئی اطاعت نہیں, جو علی کی کرتا ہے اصل میں وہ رسول کی کرتا ہے, اور جو رسول کی کرتا ہے وہی خدا کی کرتا ہے. اور جو علی کا منکر بن گیا, جو علی کے سامنے کھڑا ہو گیا, جو علی کے خلاف نیزے لے کے آ گیا, تلواریں لے کے آ گیا, تیر کمان لے کے آ گیا, لڑائیاں کرنے آ گیا, اور جو علی سے لڑنے آ گیا
علی سے لڑنے نہیں آیا وہ محمد سے لڑنے آ گیا، اور جو محمد سے لڑنے آیا وہ محمد سے لڑنے نہیں آیا، وہ تو خدا سے لڑنے آیا۔ یہی ترتیب ہے نا، بولو یار۔ اس کا مطلب ہے اماں ام سلمہ روایت کرتی ہیں حیدری ام المومنین نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ تو بلند چیز کا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اماں ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں، اور یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، من سب علی فقد سبانی۔ آپ روایت کرتی ہے حضور نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ بے شک، آنا حرب لمن حربکم وسلم لمن سلمکم۔ صحیح سمجھے یار، جامع ترمذی دے رہا ہوں یہ ساری حدیث۔ حضور فرماتے ہیں جو علی تجھ سے لڑتا ہے، جو حسن سے لڑتا ہے، جو حسین سے لڑتا ہے، جو پاک زہرا سے لڑتا ہے، وہ سن لے وہ میں محمد سے لڑتا ہے، اور جو ان سے صلح کرتا ہے وہ مجھ سے صلح کرتا ہے۔ اور جو امام احمد بن حنبل لے کے آئے آنا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، اور میں علی جو تجھ سے لڑے گا میں محمد اس سے لڑوں گا۔ اس کا مطلب ہے جو ممبروں پہ علی کو گالیاں نکلواتے رہے، جو ممبروں پہ میرے مولا کو سب و شتم کرواتے رہے، میں ایک جملہ پوچھتا ہوں حضرت جی قاری جی، اوے محمد کو گالیاں نکال کر کوئی رضی اللہ بنتا ہے کہ لعنت اللہ بنتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس کی جو اطاعت ہوتی ہے نا، اطاعت حکم، یہ پتہ کس کا مانا جاتا ہے؟ پہلے اللہ نے فرمایا کہ میری کرو، اور پھر اللہ نے کہا جو میرے جیسا ہے، جو اللہ جیسا ہے، اللہ پاک ہے نا، بولو نور بھی ہے، پاک بھی ہے، منزہ بھی ہے، مصلح بھی ہے، مجلہ بھی ہے، بولو یا سب سے پاک ہے، مصفہ، تو رسول بھی پاک، بے شک، بے شک، رسول بھی منزہ، بولو یا کہو اس کی کرو۔ پھر فرمایا اب رسول جیسا کون ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، جب کائنات پہ نظر دوڑائی تو جو رسول جیسا نظر آیا اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ حضور کہیں فرماتے ہیں علی روحی، علی محمد کی روح، علی نفسی، علی محمد کی جان، علی لحمی، علی میرا گوشت، علی دمی، علی میرا خون۔ اس کا مطلب ہے، اور فرمایا خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، ایک نور سے، یعنی دونوں ایک ہیں۔ اور اطاعت پتہ کس کی جاتی ہے یا حکم کس کا مانا جاتا ہے؟ جس کی ذات میں، جس کی شخصیت میں کوئی کمی کجی نہ ہو۔ میں آپ کو کہوں شراب نہ پیا کرو تو میں خود پیوں، میں کہوں شراب نہ پیو میرا حکم ہے تو میں خود پیتا ہوں، وہ آپ کہیں گے بھئی آپ تو خود پیتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا خبردار جو کام تم خود نہیں کرتے دوسروں کو نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے شراب سے وہی روکے گا جو کبھی شراب کے قریب بھی نہ گیا، اور شرک سے بھی وہی روکے گا جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہوگا، وہ لات منات سے بھی وہی روکے گا نا جو کبھی لات منات کے آگے جھکا نہ ہو۔ اللہ نے شرط لگا دی اتباع کی، میں اس پر آیت دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ لڑائی نہ کریں، بات اتباع کی ہو رہی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 24، سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں، سورہ دہر آپ جا کے پڑھیں، اس کی آیت کا نمبر ہے 24۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ میں قرآن دے رہا ہوں آپ کو، اللہ نے کہا خبردار اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کو امام نہیں ماننا، اس کو حاجی نہیں ماننا، اس کو مرشد نہیں ماننا، اس کو رہبر نہیں ماننا، اس کو پیشوا نہیں ماننا۔ مولا کسے فرمایا؟ جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ جملے پہ غور کریں،
او کفورا، خبردار ان کی اطاعت نہیں کرنی، کن کی؟ جو گناہ کر چکے ہوں یا کافر رہ چکے ہوں۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے، ابھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا نبوت کا، نبی تھے لیکن اعلان نہیں کیا، نبی تو تھے نا لیکن اعلان نہیں فرمایا۔ ابھی اعلان نہیں فرمایا تو کچھ لوگوں نے خطائیں کی، نافرمانیاں کی، شرک بھی کیا، شراب بھی پی لی، لات منات کی پوجا بھی کر لی، ابھی اعلان نہیں کیا۔ جب حضور نے اعلان کیا تو اب جب اعلان کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ شراب بھی چھوڑ دی، گناہ بھی چھوڑ دیے، شرک بھی چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بولو یار، یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے نا۔ اب اس آیت پہ غور کریں، جہاں اللہ نے حکم دیا ایبسلوٹ یعنی مطلق، ساتھ اضافت نہیں لگائی، اللہ نے فرمایا جس نے کبھی بھی اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کسی نے کبھی بھی کوئی گناہ کیا ہو، شراب پی لی ہو، شرک کر لیا ہو، کفر کر لیا ہو، لات منات کی پوجا کر لی ہو، وہ اعلان نبوت سے پہلے گناہ کرنے والے، پہلے شراب پینے والے، پہلے لات منات کی پوجا کرنے والے، ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی، وہ امام نہیں بن سکتے۔ تو مولوی تو ان کو امام بنا بیٹھا ہے جو اعلان نبوت کے بعد بھی سالوں تک لات منات کے آگے بڑھے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اطاعت اس کی ہوگی، اتباع اس کی ہوگی جو ہر قسم کے گناہ سے، نجس سے پاک ہو۔ بولو نا، جس کی ذات میں کوئی کمی کجی نہ ہو، کوئی جوڑ نہ ہو، وہی ہوگی۔ میں ایک اور حدیث دیتا ہوں، اہل سنت کی 50 کتابیں دیتا ہوں جس سے یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اولی الامر، یار لوگ کہتے ہیں ہر بادشاہ جو ہے وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، ہر بادشاہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یزید پلید کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بادشاہ کہتے ہیں وہ اولی الامر ہے۔ اچھا، ہر بادشاہ اولی الامر ہے، آپ توجہ ذرا میرے طرف رکھیں۔ اہل سنت کی وہ 50 کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کا فرمان سنو، حدیث مصطفیٰ سنو۔ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کرام کا، اور مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں۔ مولا علی آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، مولا علی روایت کرتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے سب کی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، یہ اولی الامر کون ہے؟ جاگو یار، یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام یار پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی، یہ جو اولی الامر ہے وہ کون ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے جوید بھائی، سنے ذرا میرے آقا کیا جواب دے رہے، سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا علی جو انت اول منہم، اگر حدیث نہ ہو میں ساری زندگی اس بندے کی مفت نوکری کروں گا۔ یہ میرے موبائل میں پڑھی حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں علی جو اولی الامر کی ایک جماعت ہے، جو اولی الامر کا ایک طبقہ ہے، ان میں پہلا اولی الامر تو ہے۔ یار ایک جملہ کہتا ہوں، جو ظاہری خلافت ہے مولا علی علیہ السلام کی، جو ظاہری خلافت ہے، وہ ظاہری خلافت جو ہے، ظاہری خلافت، یہ نقطہ سمجھے، وہ تو مولا علی علیہ السلام کو 4 نمبر پہ ملی ہے یار، نہیں سمجھے یار۔ اگر تو بادشاہ ہی اولی الامر ہوتا، خلیفہ ہی اولی الامر ہوتا، تو میرے آقا فرماتے علی تو چوتھا ہے۔ حضور فرماتے انت اول منہم، وہ جو اولی الامر ہے پہلا تو ہے، دوسرا تیرا بیٹا حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر زین العابدین ہے، پھر الباقر ہے، پھر جعفر صادق ہے، پھر موسیٰ کاظم ہے، پھر علی رضا ہے، پھر محمد تقی ہے، پھر علی نقی ہے، پھر حسن عسکری ہے، پھر محمد مہدی ہے۔
محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. پہلی جو شرط ہے، اب اگلی بات سنیں. اب اولی الامر کے جو آگے جو تقاضے جو ڈیمانڈ قرآن بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا سنیں. سورہ الجاسیہ اس کی آیت کا نمبر ہے 18. سورہ الجاسیہ اس کی آیت کا نمبر 18. اب یہاں کیا اللہ کہتا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. میں قرآن دیکھ رہا ہوں یار، لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میرے سامنے. اللہ کہتا ہے خبردار اس کی اطاعت اور اتباع نہیں کرنی. بولا کس کی؟ کہا اس کی کرنی نہیں، اس کا حکم نہیں ماننا، اس کا کہا نہیں ماننا، اس کو امام نہیں بنانا، اس کو پیشوا نہیں بنانا، اس کو رہبر نہیں بنانا، اس کو لیڈر نہیں بنانا. مولا کسے فرمایا؟ جو جاہل ہو. قرآن کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے جاہل کی اتباع نہیں ہو سکتی، جاہل کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تم خود جاہل ہے، وہ آپ کو کیسے احکام بتائے گا، آپ کو کیسے مسائل سمجھائے گا. اس کا مطلب ہے اتباع کی اور اطاعت کی شرط ہے علم. اللہ نبی تے علی کیا ہے نا، بولو اللہ نبی تے علی. اب اللہ نبی، اللہ کا علم، اللہ نے قرآن پڑھے وَعَلَّمَكَ. اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی تھا نا میرے پاس علم، سارا کچھ سونے تجھے عطا کر. اس کا مطلب ہے اللہ نے سارا علم، ایک اللہ کا ذاتی علم ہے، حضور کا عطائی ہے. مولوی صاحب فتویٰ نہ لا دینا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا. یعنی حضور کو اللہ نے عطا کیا ہے. حضور کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے. بولو سارا عطا کر دیا. اس کا مطلب ہے اطاعت کی شرط علم تھا، اللہ نے اپنے رسول کو عطا کر دیا. آپ پتہ کرتے رسول کے بعد یہ جو لوازمات ہیں اطاعت کے لیے، یہ جو شرائط ہیں، یہ جو کنڈیشن ہے جوید بھائی، یار نعت خان کون پڑھتا ہے؟ جو نعت پڑھ لے. اس کا مطلب جس کو نعت خان کہلوانے کا شوق ہے اس کو نعت پڑھنی آنی چاہیے. نعت خان کہنے کے لیے نقیب اسے نقابت کرنی آنی چاہیے، خطیب اسے خطاب کرنا آنا چاہیے. بولو یار کوئی کہ لوگ مجھے حافظ کہے تو اسے قرآن تو حفظ کرنا چاہیے. لوگ مجھے علامہ کہے، علم شرط ہے. بولو یار مجھے لوگ مصور کہے تو تصویر بنانی آنی چاہیے. لوگ مجھے معمار کہیں، محسن کہے، مکان بنانا آنا چاہیے. اسی طرح اللہ اتباع کی یعنی امامت کی شرائط بیان کر رہا ہے. یہ ہوگی تو بنو گے. اس میں اللہ کہہ رہے کہ علم، نالج، فہم، ادراک، شعور، بلاغت یہ شرط ہے. جاہل کی اتباع نہیں ہو سکتی. علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. شرط ہو گیا، نالج شرط ہو گیا. اللہ بھی کہہ رہے آؤ پتہ کرتے. توجہ ذرا میرے طرف رکھیے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، شریف القدر صحابی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے کزن بھی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے، اور اتنے بڑے مولا کے عاشق ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں کہ میں مرتے وقت، بے شمار سے آپ روایت کرتے ہیں، مرتے وقت بھی انہوں نے علی کی ولایت کی گواہی پہ جان دی تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور فرماتے تھے عبداللہ ابن عباس تو میری امت کا مفسر قرآن ہے. ان کی تفسیر عبداللہ ابن عباس، وہ تفسیر آپ خرید کے پڑھ سکتے ہیں. کوئی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں میں لے رہا، اتنی بڑی شخصیت. وہ روایت کرتے حدیث سنو. حضور فرماتے العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث. حضور فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے. کتنے؟ 6 حصے. ٹوٹل علم کو جمع کیا اس کے 6 حصے کیے اللہ نے. میں نے اور آپ نے نہیں، 6 حصے کیے. اور 6 حصوں میں سے 5 کے 5 اٹھائے اور علی کو عطا کر دیے. وَلِلنَّاسِ مِنْ سُدُسٍ وَاحِدٍ. اور پوری کائنات میں چھٹا حصہ تقسیم کیا. حضور فرماتے ہیں جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا نا، اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے. کراچی پروگرام کیا، میں نے وہاں حدیث پڑھی. یہی حدیث ایک چٹ آ گئی، ایک چٹ آ گئی. حضرت جی، علامہ جی،
تساں تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو بھی بتا دیتا ہے معاذ اللہ. میں نے جو ادھر جواب دیا تھا آپ کو بھی سنا دینا. میں نے کہا اللہ کے بندے جس نے یہ رکا لکھا ہے، یہ پرچی لکھی ہے، میں ابھی تک دروازے کا علم بتا رہا ہوں اور میں دروازے کا بتا رہا ہوں. شہر تو ابھی سارا بڑا ہے اور تو اسے دروازے کا علم ہضم نہیں ہو رہا مولوی. جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ تو شہر کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اگر یہ شرط بھی لگائی جائے، دروازے سے ہی گھبیر گیا وہ شہر بھرنا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ شرط ہو. چلو اگلی عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود. یہ یار لوگوں کو پتہ نہیں یہ صحابی کیوں نظر نہیں آتے. یہ صحابی نہیں، عبداللہ ابن مسعود ان کو نظر نہیں آتے، جابر بن عبداللہ انصاری نظر نہیں آتے، حضرت مقداد نہیں نظر آتے، ابو ذر غفاری نظر نہیں آتے، حذیفہ بن یمان نظر نہیں آتے، عمار بن یاسر نظر نہیں آتے، حجر بن یدین کو نظر نہیں آتے، سلمان فارسی نظر نہیں آتے، حضرت بلال نظر نہیں آتے. یہ اس لیے نظر نہیں آتے مصطفیٰ کے صحابہ تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ حروف ما منها حرف الا له ظہر و باطن وان علی عنده علم الظاہر والباطن. امام ابو نعیم اس کو حلیۃ الاولیاء میں لے کے ہیں، مطبوعات الاصفیاء میں صفحہ نمبر 65 جلد نمبر 1. حدیث سنو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو 7 معنی میں نازل کیا، 7 حروف میں نازل کیا. قرآن کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، اور پوری دنیا میں حضور کے بعد قرآن کے حرف کے ایک ایک ظاہر اور ایک ایک باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. چلو حضرت ابو طفیل سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت ابو طفیل حضور علیہ السلام کے آخری صحابی ہیں جو زیادہ دیر تک زندہ رہے. 100 سال سے زیادہ عمر پائی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری ان کا انتقال ہوا حضور کے صحابہ کی لسٹ میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنو ان کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری 100 سالہ زندگی میں 2 ہی ہستیاں دیکھی ہیں جنہوں نے ممبر پہ یہ اعلان کیا ہے سلونی اما شیخ، اور جو پوچھ سکتے ہو پوچھ لو. وہ کہتے ہیں صرف 2 ہی. ایک کا نام محمد مصطفیٰ ہے، دوسری کا نام علی المرتضیٰ ہے. کہتے ہیں 2 شخصیات. اب ایک بات پہلے میری سمجھ میں، تاکہ پھر میں حدیث سناؤں گا اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. قرآن نازل ہوا ہے حضور پہ، کن پہ؟ حضور پہ. بولو یا حضور پہ. مولا علی پہ نہیں نازل ہوا جو یہ سوچے کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی حضور ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ امت اگر علی ولی اللہ پہ جمع ہو جاتی نا تو ختم نبوت کی نہ ریلیوں کی ضرورت پڑنی تھی نہ دھرنے دینے کی ضرورت پڑنی تھی. علی ولی اللہ سب سے بڑی ختم نبوت کی یہ صفت بھی ہے اور اعلان بھی ہے، علی ولی اللہ کا اقرار. اس کا مطلب ہے کہ قرآن نازل ہوا حضور پہ. بولو یار حضور پہ ہوا، کسی اور پہ نہیں ہو سکتا. اب حدیث سنو گے تو سمجھ آئے گی میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں. حدیث سنو. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ممبر کے اوپر مولا علی علیہ السلام سلونی کے ممبر پہ جلوہ فروز ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں. جو میرے مولا نے وہاں خطبہ دیا سناؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے مولا فرماتے ہیں سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نظر ام بنہار فی سال ام فی جبل. حضرات میرے مولا کا اعلان سنو. اہل سنت کی 150 کتابیں. میرے مولا کہتے ہیں لوگوں آؤ اللہ کی کتاب قرآن سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے. قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو، نالج نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں. میرے آپ کا مطلب میرے پاس سب سے بڑا
बड़ा इल्म वाला, بے شک بے اس کا نام علی ابن ابی طالب طالب۔ ہے۔ بولو یا اللہ۔ علم تو اس گھر کی باندھی ہے، اس گھر کے بچے اور اس گھر کی بچیاں وہ عالم و غیر معلمہ ہیں۔ علم تو اس گھر سے آ کے خیرات لیتا ہے۔ بے شک بے شک اگر میں صرف وہ حدیث ہی پڑھنا شروع ہو جاؤں نا مولا کے علم کے اوپر، متن ہی پڑھتا جاؤں تو شام ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے اگر علم شرط ہے نا امامت کے لیے، اتباع کرنے کے لیے، تو علم بھی ان 14 میں، بے شک ہاں جی علم بھی 14 میں، نور بھی 14 میں، ہدایت بھی 14 میں۔ بولو یا اللہ۔ اس کا مطلب جتنی بھی شرائط ہے، چلو میں ایک آپ کو ایک دیکھ کر چاول چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ علم ہونے کے لیے۔ دوسرا دور خلافت ہے، یعنی حضرت عمر کا دور ہے، 3 بندے آ گئے۔ ہاں جی ہاں جی یہ الاستیاب میں بھی روایت موجود ہے اور اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے۔ میں قصے کہانیاں مولوی صاحب کی کتابیں نہیں دے رہا، میں محدثین مفسرین مجددین دے رہا ہوں آپ کو۔ الاستیاب کا نام ہے، ذرا لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سر جھکا لیں گے۔ امام ابن عبد البر، اتنی بڑی کتب دے رہا ہوں۔ دوسرا دور خلافت ہے، اس وقت کا کہ دستور ہوتا تھا کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پرابلم ہوتی تو وقت کے خلیفہ کے پاس جاتے تھے۔ چلو آج عمران خان نے وہ ٹیلی فون والا سسٹم شروع کیا، لیکن اس وقت وہ سیدھے جاتے تھے، دربار خلافت میں جایا کرتے تھے اپنے مسائل لے کے، اتنی کو روک ٹوک نہیں تھی۔ 3 بندے آ گئے، توجہ ذرا میری طرف کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت عمر بن ماشاءاللہ خطاب کے پاس، آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا ایک مسئلہ ہے، حل کریں۔ ہاں جی بولو کیا ہے؟ ایک کہتے ہیں ہم 3 حصے دار ہیں، 3 پارٹنر ہیں، یہ 17 ہمارے اونٹ ہیں۔ کتنے؟ 17۔ یہ 17 اونٹ ہیں ہمارے، ان کے ہم مالک ہیں۔ ہاں جی میرا حصہ ہے 1/2، یعنی کل کا آدھا، اس کا 1/3، کل کا تہائی، یہ تیسرے کا 1/9، کل کا 9، اور یہ ٹوٹل ہمارے پاس اونٹ ہیں 17۔ ہمارے حصوں کے مطابق اونٹ کو کاٹنا بھی نہیں، تکبیر بھی نہیں پھیرنی، ہمارے حصوں کے مطابق امیر المومنین ہمارے حصوں کے مطابق ہم میں تقسیم کر دیں۔ لوگ جو درباری ملا نہیں ہوتے، درباری مفتی یار پیڈ جن کو تنہا ملتی ہے جوید بھائی، جیسے ہماری حکومت میں نہیں ہے وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، نور اللہ قادری صاحب، جو درباری سرکاری ہوتے ہیں یار، وہ جو درباری یا سرکاری تھے نا مفتی، لو جی وہ بھی سار پکڑ کے بیٹھ گئے، تو ذبح بھی نہیں کرنا۔ یہ کہہ رہا ہے میرا 1/2 ہے، اونٹ ہے 17، اگر 17 کا ہاف کریں گے تو یہ تو 8.5 اونٹ بنتے ہیں، ایک تو پھر چھری پھیرنی پڑے گی، اور اگر 1/3 کریں گے تو 5.25 بنتے ہیں، وہ بھی چھری پھیرنی پڑے گی، اور 9 کا بھی 2.25 بنتے، چھری پھیرنی پڑے گی۔ لو جی وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہاں جی ہاں جی میں ایک جملہ دلنے کو ہاتھ جوڑ کے، بسم اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے تواڈے واسطے دی گل کروں، آپ کہتے یہ جو مشکل آن پڑی ہے نا، اوئے ہوئے پرسوں شروع ہو گیا، یہ جو مشکل آن پڑی ہے، بات آ گئی ہے حکومت کی عزت پہ، یہ باہر جا کے کیا کہیں گے، ہمارا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا، ہم بدنام ہوں گے۔ یہ جو مشکل آن پڑی ہے نا، جاؤ مشکل کشا کو بلا کے لاؤ۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے نا وہ اپنے عقیدے پہ رہے، میں عقیدے چینج کرنے نہیں آیا، لیکن ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے لگا ہوں، اور بات چھوڑ، یہ تو ماننا کہ حضرت عمر بھی میرے مولا کو مشکل کشا مانتے تھے۔ نعرہ فرمایا مشکل کشا کو بلا کے لاؤ، اولی عمر کو بلا کے لاؤ، اوئے ہوئے وہ امام کو بلا کے لاؤ۔ اب میرے مولا تشریف لائے، توجہ میری طرف، جب مولا تشریف لائے وہ تینوں آگے بڑھے، وہ جو بڑا آگے بڑھ کہتا ہے، مولا فرماتے کیا مسئلہ ہے، عرض کرتا ہے اے مولا یہ ہمارے 17 اونٹ ہے، میرا 1/2 ہے، اس کا 1/3، اس کا 1/9، ہمارے حصوں کے مطابق اونٹ 17 ہے، کسی کو ذبح نہیں کرنا، کاٹنا نہیں، ہمارے حصوں کے مطابق ہمیں تقسیم کر۔ میرے مولا فرماتے فوراً کمبر
جا بیت المال سے ایک اونٹ لے کے آ. ان کے کتنے تھے یہ مائنڈ میں رکھنے 17 اب وہ حضرت کمبر گئے بیت المال سے اونٹ لے کے آئے. میرے مولا فرماتے 17 کے ساتھ کھڑا کر دو. اب اونٹ کتنے ہو گئے؟ بولو 18. میرے مولا فرماتے 1/2 والا کدھر گیا؟ کوئی ہاف والا کدھر گیا؟ 1/2 والا. جی مولا لبیک میں ادھر ہوں. میرے مولا فرماتے کمبر اس کو 9 اونٹ دے دو. اس کو 9 دے دی وہ فارغ. میرے مولا فرماتے 1/3 والا کدھر گیا؟ جی مولا لبیک میں 1/3 والا تہائی والا. میرے مولا فرماتے کمبر اسے 6 ضرب 3 18 9 ضرب 2 18. میرے مولا فرماتے ہو تیسرا 1/9 والا کدھر گیا؟ جی مولا لبیک. فرمایا کمبر اسے 2 اونٹ دے دو. 9 ضرب 2 18. اب توجہ بہتر رکھو. پہلے کو ملے 9 دوسرے کو ملے 6. 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ بولو. تیسرے کو ملے 2 کتنے ہوئے؟ 15 سے 2 17. ان کے کتنے تھے؟ اس کے کتنے تھے؟ 17. میرے مولا فرماتے 1/2 والے کو اس کا حصہ مل گیا 9 اونٹ. 1/3 والے کو اس کا حصہ مل گیا 6 اونٹ. 1/9 والے کو اس کا حصہ مل گیا 2 اونٹ. 9 6 15 2 17. فرمایا کمبر 17 اونٹ ان کے حصوں کے مطابق ان میں تقسیم ہو گئے. جو 18واں اونٹ بیت المال سے دے کے آیا تھا اس کو واپس بیت المال میں جا کے باندھ دے. اس وقت حضرت عمر بن خطاب کہتے لولا علی لہلک عمر. مولا اگر علی نہ رہتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا کہنے کوئی خالہ جی کا گھر ہے. بولو یار علم تو اس گھر سے آگے خراط لیتا ہوں. میں کسی دن آپ کو اسی موضوع پہ خطاب سناؤں گا. مولا علی کے فیصلے. موضوع یہ ہوگا مولا علی علیہ السلام کے فیصلے جو کائنات سے کسی نے نہ ہوئے وہ اس گھر سے آگے حل ہوتے ہیں. ایک اور نکتہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے. چونکہ حضور علیہ السلام نے بھی اولی الامر کی قرآن اور اہل بیت دیے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. ان کو ہدایت اس کے ساتھ جوڑا ہے. فرمایا نا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت. یہی فرمایا نا کہ میں جا رہا ہوں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین. میں تمہیں 2 ثقلین دے کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم امرین. میں تم کو 2 اولی الامر دے کے جا رہا ہوں. 2 امر دے کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم خلیفتین. میں تم کو 2 خلفاء دے کے جا رہا ہوں. 2 امر دے کے جا رہا ہوں. اور ان دونوں کو پکڑو گے لن تضلوا بعد. تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو. میں شرح تو نہیں کر رہا حدیث سنا رہا ہوں. اس کے میں نے 150 ترک بیان کیے. انٹرنیٹ پر میرا لیکچر ہو رہا ہے 2-2.5 گھنٹے کا. ماشاءاللہ 150 ترک بیان کی سے ایک حدیث کے. حدیثیں صحیح ہے. شاید ہی کوئی کتاب ہو حدیث کی جس میں یہ حدیث نہ آئی. یعنی حضور فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں. تو یہ کن کو کہہ رہے ہیں حضور؟ مجھے اور آپ کو؟ صحابہ کو. مجمع صحابہ کا ہے. میں جا رہا ہوں 2 چیزوں میں دے کے جا رہا ہوں. 2 اولی الامر دے کے جا رہا ہوں. میرے جانے کے بعد ان کو پکڑنا ہے. قرآن اور میری اہل بیت. جملہ اگلا سننے والا ہے نہیں یتفرق حتی یرد علی الحوض. یہ دونوں جڑے ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی جڑے آئیں گے. کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. قرآن اور میری اہل بیت دونوں ایک دوسرے کے ڈیفینڈر ہیں. دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں. جب قرآن پہ حملہ ہوتا ہے تو اہل بیت بچاتے ہیں. جب اہل بیت کے نموز پہ حملہ ہوتا ہے تو قرآن آگے آتا ہے. جب قرآن پہ حملہ کیا یزید نے وہ قرآن پہ حملہ کیا تھا. قرآن کے حلال کو حرام کرتا تھا. قرآن کے حرام کو حلال کرتا تھا. تو قرآن کے حافظ تو بڑے تھے. بڑے تھے. قرآن تو بڑے تھے لیکن وارث ہی آیا نا بجانے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے اور ایبسلوٹ اہل بیت کو کہا. اور جب اس کو ایکسپوز کیا نا کسی شخصیت کا نام لیا تو پھر کیا فرمایا
علی مال قرآن القرآن مہدی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض. پھر میں علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ علی اور قرآن جدا نہیں ہے. حوض کوثر پہ بھی جڑے رہیں گے. جڑے رہیں گے. بے یہ شک. سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا بے ہے. شک. اس بچے کو میں قرآن دوں. بے شک. تم بیٹا یہ لو قرآن اور اس کو انگریزی کی کتاب کے ساتھ جوڑ دو ہاں جی ہاں یا سائنس کی کتاب کے ساتھ واہ 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 واہ. یہ بچہ نہیں جوڑے گا. ہاں جی ہاں جی میں پوچھوں گا کیوں؟ کہ حضرت جی قرآن ہے پاک واہ 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 واہ. سائنس کی کتاب ہے ناپاک. تو قرآن کے ساتھ میں نے نہیں جوڑنا. اگر جوڑ دوں گا تو مولوی صاحب کی طرف سے فتویٰ آ جائے گا. ہاں جی ہاں جی. اب میں اس کو 2 قرآن دوں. ہاں بیٹا دونوں کو جوڑ دے. ہاں جی یا ایک قرآن نیچے رکھ اوپر تیسرا چوتھا پانچواں رکھ. رکھ دو. کوئی فتویٰ آئے گا؟ بولو یار. نہیں. اس کا مطلب دونوں قرآن ہے. قرآن ہے. توجہ ذرا میرے تو قرآن ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو. واہ واہ واہ. جیسا ہوگا. پورا چیلنج کرتے بے شک، جاؤ کہ بے حضور نے اہل بیت کے علاوہ کسی کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑا. نہیں جوڑا. اہل بیت کو جوڑا ہے. اس کا مطلب قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن. اے قرآن بتا تو صحیح ہاں کہ تو کیسا ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چل جائے کون قرآن جیسا ہے. قرآن کا پتہ کرتے ہیں قرآن کیسا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن پاک ہوتا ہے بولو تو جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر پاک نہیں رہتا معاذ اللہ جی. پاک پرماننٹ یعنی پکا ہی پاک. قرآن کھلا ہو پھر بھی پاک, پاک بند ہو پھر بھی پاک. گلاب میں ہو پھر بھی پاک, مسجد میں ہو پھر بھی پاک, امام بارگاہ میں بھی پاک. قرآن شیعہ نے پکڑا ہو پاک, سنی نے پکڑا ہو واہ واہ پاک, واہ واہ آرڈی نے واہ پکڑا ہو واہ. پاک, عیسائی نے پکڑا ہو پاک, ہندو نے پکڑا ہو پاک ہے. قرآن کی صفت ہے قرآن پرماننٹ پاک. پاک. واہ واہ ماشاء اللہ. بے شک بے شک بے شک. چلو ٹھیک ہے. اب پتہ کرتے ہیں نا پوری کائنات میں ہاں جیسا قرآن ہے پرماننٹ پاک پاک. اور کون ہے پرماننٹ پاک؟ پاک. واہ 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 واہ. یہی تو پوچھنا ہے. کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو, ہوں کسی غوث کی بیٹی ہو, ہاں. کسی قطب کی بیٹی ہو, ہاں جی. کسی ولی کی بیٹی ہو, کسی صحابی کی بیٹی پورا ہو. کاٹ یہ کے میں لایا شریعت دے رہا ہوں یار. شریعت کسی کے باپ کی ہے جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے. قرآن نہیں پکڑ سکتی. بے شک اللہ بے تعالیٰ شک. تو واہ قرآن واہ. نہیں پکڑ سکتی. کیوں؟ قرآن ہے پاک, پاک. تو ہے اس وقت ناپاک. قرآن کو پکڑنے کی شرط ہے طہارت, نفاست. ہاں جی. نماز نہیں پڑھ سکتی. نماز پڑھنے کی شرط ہے طہارت. اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی. ہاں جی. شرط ہے طہارت جب تک حیض و نفاس سے نکل نہ جائے. ہاں ٹھیک ہے رہو کہ غلط؟ بولو ماشاء لو اللہ. جی مولوی جی اینی کی اوقات ہی میری تیری تے تیرے وڈیاں دی. واہ 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 واہ. امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ کھول. قاری جی 15 رمضان کا دن ہے, پاک سیدہ مصلی نماز پہ تشریف فرما ہے. مولا حسن بادشاہ کے ظہور کا وقت آیا, اور ظہور ہوا, نہ روزہ ٹوٹا ہے نہ نماز چھوٹی ہے. حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا. جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اس کو بطول زہرا کہتے ہیں. اس کا مطلب پتا چلا کہ یہ پرماننٹ پاک. کیا بات ہے. پرماننٹ. جو کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں کہنا 5 تن پاک نہیں کہنا, 14 معصوم نہیں کہنا, 5 تن پاک نہیں کہنا, 7 تن پاک کہنا, سارے ایکو جے. یہ جو سارے ایکو جے والے ہیں ان سے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا. ان سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرنا ہے, کوئی لڑائی نہیں. ان کا حضرت جی, قاری جی, علامہ جی, مفتی جی, آپ کی بیوی کے ہاں, آپ کی بیٹی کے ہاں, آپ کی بہو کے ہاں ولادت ہونے والی ہے. ولادت کا وقت ہو جائے تو ایمبولنس والے کو کال کرے, ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے, گاڑی باہر دروازے پہ آ جائے. تو اپنی بہن کو, بیوی کو, بہو کو, بیٹی کو گاڑی میں بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے جا.
واہ واہ کیا بات ہے حضرت جی تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی واہ واہ وہ واہ کیوں؟ واہ اللہ دے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں اس لیے جو پیدا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے پیدا کرنے والی ناپاک ہوتی ہے جگہ ناپاک بستر ناپاک گھر ناپاک ہوتا ہے جہاں وہ جس حصے میں بیٹھی ہوتی ہے جب تک وہ طہارت نہ لے لے ٹھیک ہے بول یار میں انہی کوئی کہا تھی واہ 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 اب آ ذرا 13 رجب کا دن ہے واہ واہ اللہ کی ایک پاک بندی اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی ہے ظہور کا وقت آیا اپنے گھر جانے لگی آواز آئی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے جواب آیا یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہی تو عقل کے اندھوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پاک ہے جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے لو جی حضرت جی اوے علی تے آئے نہیں کعبے چے علی کا ظہور ہی کعبے چے یا تیری مان لینا علی کی ولادت ہے کعبے میں اور تو کوئی اپنا بڑا وڈیرا کسے مسیطہ ہی پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلے کروا اوے مان لے اوے پرماننٹ پاک ہور نے تے باقی ہور نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کے لیے اتباع کے لیے جو شرط ہے جو لوازمات ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ ساری کی ساری اگر پوری ہوتی ہے جو امامت کے لیے جو جتنے بھی لوازمات ہیں اگر کسی پہ پورے نظر آتے ہیں تو یہ صرف 14 ہی ہے کائنات میں معصوم 14 اللہ 14 عرفہ 14 ہدایت 14 نور 14 ہادی 14 مہدی 14 اللہ کی طرف سے 14 اللہ کا نور 14 مصطفیٰ کے گھر 14 مصطفیٰ سے 14 تو یہ 14 جو ہے نا ان کی ذات میں ان کی شخصیات میں بڑے سے بڑا دشمن بھی کوئی کبھی اور کجی نہیں نکال سکا اور اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اقبال کہتا ہے حکومتہ دے پیچھے دوڑنے والے امام نہیں ہوتے امامت کی جتنی بھی شرائط ہے وہ ساری کی ساری اگر پوری ہوتی ہے تو وہ ان 14 میں پوری ہوتی ہے یہ 14 ہے اولی الامر اس لیے حضور نے فرمایا تھا عمار اگر سارا زمانہ بھی علی کو چھوڑ دے سارا زمانہ علی کو چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہا ہو علی اکیلا جا رہا ہو تو کثرت کو نہ دیکھنا علی کو دیکھنا جدھر علی ہوگا ادھر ہی حق ہوگا ہم کثرت سے خائف ہو جاتے ہیں اور کثرت تو فرعون کے پاس تھی حق موسیٰ کے پاس تھا کثرت تو نمرود کے پاس تھی حق ابراہیم کے پاس تھا کثرت تو یزید پلید کے پاس تھی حق مولا حسین کے پاس تھا اس کا مطلب ہے نہ کثرت حق کی دلیل ہے نہ بڑے جنازے حق کی دلیل ہے حق کی دلیل ہے علی المرتضی جو علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں ختم کرنے لگا جو علی کو چھوڑ دے اگر سارا زمانہ بھی علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دیں رہتا کچھ نہیں صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے اور میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں صبح کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے علی
से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा 12 साल दे भावे तू रख रो दे। मान करी ना यार तराबियां दा, दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा राह पकड़े उस खराबियां दा, ते बाज अली दे पुल नहीं पार होना, बस चलना नहीं उथे हज करना, ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने, और जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा, ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर ते अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे, जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। वो एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, ए बुलंद सारे दे सारे अली ते नबी ने दोवें नूर इको इको। मुल्ला वंडियां पाण दी लोड़ की है, ओ सीधा राह छड्ड के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। जिस बात विच बात नहीं आका दी, उस बात दे पल्ले की है। ते जिस रात विच जिक्र नहीं सोने मदनी उस रात दे पल्ले की है। ते कायनात विच अली जे ना होवे, कायनात दे पल्ले की है। नाराए हैदर